آج کے لیے ہیونلی وائس ذاکر نالائق نے اس ریلیٹڈ ویڈیو میں جو انٹرپریٹیشن کلام خدا اور روح خدا کے لقب کے لیے کی ہے، میں اس سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن پاک نہیں بلکہ ناپاک ہے، اور قرآن گلوریس نہیں بلکہ نٹوریس ہے، اور یہ میں نہیں بلکہ ذاکر نالائق کی انٹرپریٹیشن اور کومنٹری سے ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ ذاکر نالائق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بچپن سے حق لاتا تھا، مگر اگر بولتا ہے تو اسلامی اللہ کی مدد سے بولتا ہے۔ اب اسلامی اللہ، عربی اللہ نے، یعنی مسلمانوں کے اللہ نے قرآن پاک میں صرف ایک ہی سچ بولا ہے، اور یہ میرا چیلنج دنیا کے تمام اسلامی اسکالروں کے لیے ہے کہ قرآن میں 6665 یعنی 6665 بلنڈر، ایرر اور کنٹرڈکشن ہیں، اور ایک بیان عربی اسلامی اللہ کا سچ ہے، اور وہ سورہ 3 ورس 54 میں ہے کہ میں سب سے بہترین دھوکہ دینے والا ہوں، یعنی میں مکار ہوں، میں سب سے بہترین مکار ہوں، میں المکار ہوں۔ اب یہ لقب صرف اسلامی اللہ اور عربی اللہ کا ہے، یہ سچے خدا کا لقب اور صفت نہیں ہے۔ اور ذاکر نالائق کا یہ دعویٰ کہ میں اس بہترین دھوکہ دینے والے کی مدد سے بولتا ہوں، تو جو کچھ ذاکر نالائق بولتا ہے وہ ایک دھوکہ ہے، کیونکہ ابراہیم کلام خدا کا دوست ہے، کیونکہ وہ کلام خدا اور روح خدا ہی ہے جو ابراہیم پر ظاہر ہوا۔ موسیٰ نے جس کا جلوہ جلتی جھاڑی میں دیکھا وہ کلام خدا اور روح خدا ہی تھا، جس کی وجہ سے وہ خدا سے کلام کرنے والا، خدا سے باتیں کرنے والا، خدا کا کلیم کہلایا۔ اب جس کا لقب کلام خدا اور روح خدا ہے وہ ابراہیم اور موسیٰ سے بڑا ہے، کیونکہ ابراہیم اور موسیٰ سے کلام کرنے والا کلام خدا خداوند مسیح خود ہے۔ اب کلام مقدس، پاک کلام، لا تبدیل، لا زوال، ازلی اور ابدی کلام، یعنی بائبل مقدس کی روشنی میں کلام خدا اور روح خدا کو سمجھتے ہیں۔ لقب کا مطلب وہ نام ہے جو کسی کو اس کی خصوصیت کی وجہ سے، یعنی اس کی صفت کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ کلام خدا خداوند مسیح کا لقب اور خصوصیت اور صفت ہے، جس کا مکاشفہ اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کلام خدا کا لقب خدا کی تمام صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ کلام خدا کن ہو جا جو تخلیق کا سرچشمہ ہے، کلام خدا کی ضرب سے کائنات وجود میں آئی، کلام خدا کائنات کی تخلیق کا ذریعہ اور سبب ہے، جو جینیسس 1:1 سے 3 میں ظاہر ہے۔ یہی کلام خدا مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا، جو جان 1:1 سے 3 سے ثابت ہوتا ہے، جس کی قدرت خدا کی قدرت کے برابر ہے۔ کلام خدا گناہ معاف کر سکتا ہے، کلام خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، کلام خدا رازق ہے، کلام خدا عدالت کرتا ہے، کلام خدا اندھوں کو بینائی دیتا ہے، اور کلام خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کلام خدا ہی ہے جو موت کو، ابلیس کو، قبر کو شکست دیتا ہے۔ کلام خدا ازل سے ابد تک خدا کے ساتھ ہے۔ اسی کلام خدا کو خداوند مسیح کہا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ کلام خدا وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو خدا کرتا ہے، جو خدا کر سکتا ہے، اور خداوند مسیح کے جسم میں اس قدرت کا نام کلام خدا یا خدا کا بیٹا ہے، یعنی کلام خدا برابر ہے خدا کے، اور یہ ہی پاک تثلیث فی توحید کی جھلک،
यानी होली ट्रिनिटी का सबूत भी है। अब मेरी तमाम बहनों भाइयों से दरख्वास्त है कि कलाम खुदा की सच्चाई और खूबी और लक़ब और सिफ्त के मुताबिक खुदावंद मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करें और अब्दी ज़िंदगी पाएं। और याद रखें, हमेशा याद रखें, कलाम खुदा की सिफ्त और लक़ब मसीह को खुदा साबित करने के लिए काफ़ी है। गॉस्पेल ऑफ जॉन और उसके पहले चैप्टर में ये बात जाहिर है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था, सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और यही कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन।